السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ امی پہلے منڈے تھرسڈے بھی ہمیشہ روزہ رکھا کرتی تھی نا، تو میں ان سے لڑائی کرتی تھی، امی آپ کی صحت اتنی اچھی نہیں ہے تو آپ اس طرح نہ کیا کریں، آپ نا ایام بیت کے روزے چلے رکھ لیں. تو ماشاء اللہ وہ ضرور اس کو بھی رکھتی تھی، اور پھر میں نے ان کو ڈیٹ بتانی ہوتی تھی نا کہ صبح ایام بیت ہے. تو اس مہینے ابھی کنفرم نہیں تھا مجھے کہ ٹیوزڈے ہے یا وینسڈے نا، تو میں نے کہا امی ٹیوزڈے لگتا ہے بن رہا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو کنفرم کروں گی نا. لیکن امی نے ٹیوزڈے کو ہی روزہ رکھ لیا، اتنا ان کو جلدی ہوتی تھی ماشاءاللہ روزہ رکھنے میں بھی. تو میں نے کہا آج تو ہے ہی نہیں وینسڈے کو، اب تو آپ اس کو کھول لیں، افطار کر لیں، اتنے مہمان بھی آئے ہوئے ہیں. تو امی نے کہا نہیں میں اس کو ضرور کمپلیٹ کروں گی. اب تو اس آخری مہینے کے بھی انہوں نے ایام بیس کے روزے بھی رکھے تھے ماشاءاللہ انہوں نے ایام بیس. اور ہم اچھے بڑے جوان ہو کر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم سوچتے ہیں یہ کام ہے وہ کام ہے، یہ بیماری ہے وہ بیماری ہے، اور اس کی پابندی نہیں کرتے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ صدقہ آج بھی عارفہ بتا رہی تھی کہ کس طرح روزانہ الہدا آ کر وہ صدقہ کرتی تھی. الحمدللہ صدقہ کی ان کی روز کی روٹین تھی، اور چونکہ میرے سے ہی وہ چینج کرواتی تھی کہ چینج میرا ختم ہو گیا صدقہ کرنے کے لیے تو وہ کرو. تو میں ان کا پرس دیکھ رہی تھی کھول کے، تو صدقے کے پیسے جو انہوں نے آنے والے دنوں میں کرنا تھا وہ موجود تھے نا، کیونکہ ان کی روٹین تھی اور وہ حدیث کے مطابق صدقہ کرتی تھی، جیسے کہ اتنا اتنا کرنا ہے جو انہوں نے بخاری میں پڑھا تھا. تو میرا ایک بہت ہی زیادہ مجھے خوشی بھی ہوئی اس بات کی کہ الحمدللہ یہ ان کا ایک انتہائی مستقل عمل تھا، اور اللہ تعالیٰ اس پہ انہیں یقیناً بہترین جزا دے گی. روزے کی بھی بات ہوئی ہے تو صرف ایام بیس کے یا منڈے اور تھرسڈے کا روزہ نہیں رکھتی تھیں، ذی الحجہ کے 10 دن کے روزے، محرم کے روزے، یعنی جتنے بھی مسنون روزے ہیں وہ سارے وہ رکھتی تھیں. پچھلے جو 8 مہینے کی ان کی بیک بون کی تکلیف تھی اس کے بعد انہوں نے یعنی وہ روزے کچھ عرصہ بیچ میں چھوڑے، مگر اس بیماری کے بعد بھی جو رمضان آیا اور ہم سب نے امی سے بولا کہ آپ اتنی سخت بیماری کے بعد اٹھی ہیں تو اب جو ہے پلیز آپ روزوں کی تھوڑی سی پرہیز کر لیں. اور یہ بھی شیڈیول بتایا کہ 2 رکھیں، 1 رکھیں، 1 چھوڑ دیں، 1 رکھیں، اس طرح کریں. لیکن امی نے رمضان المبارک کے کوئی روزے نہیں چھوڑے تھے الحمدللہ. شوال کے روزے بھی رکھتی تھیں، اور وہ روزے رکھنے کے بعد میں یہ سوچ رہی تھی کہ ماشاءاللہ اتنی سخت بیماری سے وہ گزری ہیں، لیکن رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی نہیں چھوٹا ان سے الحمدللہ، ایک بھی. اور اس رمضان میں بھی انہوں نے مکمل روزے رکھ لیے. اللہ کا بہت احسان ہے الحمدللہ. صلہ رحمی، کون بتائے گا آپ میں سے صلہ رحمی کے بارے میں کہ رشتہ داروں کا کتنا خیال رکھتی تھی؟ جس دن امی بیمار ہوئی ہیں اس سے 1 دن پہلے میرے ساتھ پروگرام بنایا اور مجھے کہنے لگی کہ اس ویکنڈ پہ تم نے کہیں نہیں جانا، اس ویکنڈ پہ تم میرے ساتھ جاؤ گی، اب ہم رشتہ داروں کا حال پوچھنے جائیں گے. تو ہمارے ماموں ان کے بھائی سرگودا میں بیمار ہیں، بلکہ ان کی دعا بھی کیجیے گا. تو کہنے لگی ان کا حال پوچھنے کے لیے جانا ہے اور تم میرے ساتھ چلو اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کے چلو. تو میں نے عمر سے بات کی کہ تم میرے ساتھ چلو گے، نانی اماں اس طرح کہہ رہی ہیں. تو اس نے اوکے کر دیا، ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم ہفتے کو جائیں گے اور اتوار کو واپس آئیں گے. تو میں نے کہا مجھے تو اس ویکنڈ پہ لاہور میں کام تھا. تو کہنے لگی کوئی بات نہیں، لاہور بھی بلکہ جائیں گے. 2 ان کے دل میں باتیں تھیں، ایک تو یہ کہ نگت باجی کے جو مدر ان لا ہیں، ساس، وہ بیمار ہیں، ان کو اتنی تکلیف ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں. تو کہنے لگی ان کو تو نہیں پتا چلے گا کہ ہم آئے ہیں، لیکن اللہ تو راضی ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا. اور پھر ان کو ایک بات یہ بھی تھی کہ چونکہ آپ کی کلاسز ہو رہی تھیں لاہور میں، تو چلو اسی بہانے کلاس میں بھی ہو آئیں گے، لاہور کی کلاس بھی اٹینڈ کر آئیں گے. کلاس میں آنے کا بھی بہت شوق ہوتا تھا. تو اس طرح وہ اپنے جتنے غریب رشتہ دار ہیں ان سب کا ان کے پاس لسٹ بنی ہوئی تھی اور ان سب کا وہ خیال کرتی تھیں. جتنا وہ خود کر سکتی تھیں وہ خود کرتی تھیں، اور جہاں وہ خود نہیں کر سکتی تھیں تو وہ ہمیں بھی شامل کر لیتی تھیں. کبھی کبھی ہم سے بھی کہتی تھی، ہم سب کو بتاتی تھیں کہ فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اس کے بچے کی فیس دینی ہے، اس کی ضرورت پوری کرنی ہے، وہ بیمار ہے، اس کا خیال کرنا ہے، وہ بہت تکلیف میں ہے، ان کے مسائل آج کل ایسے ہو گئے ہیں. تو یعنی ہماری امیڈیٹ فیملی سے ہٹ کر
اپنی دور دراز کے بھی جو ہمارے فیملی ممبرز ہیں سب کا ایک ایک کا ان کا خیال ہوتا تھا کہ وہ کس حال میں ہے اور ان کی کیسے مدد کرنی چاہیے اور کس طرح کریں. تو مالی مشکلات ہوں یا ان کے لیے کپڑوں کا انتظام، ان کے لیے دواؤں کا، ان کی جس بھی چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ ہمیشہ کوشش میں رہتی تھی. کسی کا آپریشن ہے، کسی کو علاج کے لیے ضرورت ہے، یا کسی کا بچہ پیدا ہونے والا ہے، یا کسی کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہو گیا، تو ہر ایک کے دکھ درد کا ان کو خیال ہوتا تھا اور ہر ایک کے بارے میں وہ پوری طرح آگاہ رہتی تھی. اللہ تعالیٰ بلکہ میرا سورس آف انفارمیشن وہی تھی. میں جب ادھر ادھر سفر پر ہوتی تھی تو میں جس وقت بھی کال کرتی ساروں کا A to Z سب کا حال پوچھتی، فلاں کیسے، کیونکہ مجھے پتا ہوتا تھا ان کے پاس سب کی انفارمیشن. میں الگ ماشاءاللہ 12 بہن بھائی ہیں ہم، تو ہر ایک کو کال کرنا، اور بعضوں کو آگے سے کوئی ملتا نہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا حال کیا ہے. تو امی سے پوچھ کے تسلی ہو جاتی تھی کہ سب کی خبر مل گئی، تو ایک سکون آ جاتا تھا کہ سب ٹھیک ہے، یا اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے تو اس کے لیے کوئی کوشش یا دعا یا جو بھی کرنی ہے. اور پھر نماز میں صرف فرض نمازیں نہیں بلکہ فوزی شاید بتا رہی تھی کہ جمعہ وہ ان کے ساتھ پڑھا کرتی تھی. پھر اس کے بعد یہ کہ تہجد کی نماز تمیہ رات کے وقت ان کے پاس ہوتی تھی. السلام علیکم. رات کے وقت میں ان کے پاس 3 راتیں میں نے ان کے ساتھ گزاری الحمدللہ. تو یہی ہوتا تھا کہ جیسے ہی وہ جاگتی تھیں یا ایون سو رہی ہوتی تھیں تو میں یا تو تلاوت کرتی تھی یا اذکار پڑھتی تھی. تو دوسری رات میں نے نوٹ کیا کہ تقریباً 4:30-5 بجے کہ میں تسبیحات پڑھ رہی تھی، اور جب میں نے پڑھنا شروع کیا اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، تو وہ ایک دم سے الرٹ ہو گئی. اور دعا میں آتا ہے کہ انت الحق ووعدک الحق، تو جب میں حق پڑھتی تھی تو وہ بھی یعنی ان کا منہ ہلتا تھا ساتھ ساتھ. تو پھر میں نے تہجد کی، یعنی مجھے ایک دم سے خیال ہے کہ تہجد کا وقت ہے، تو میں نے سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھنا شروع کی. تو بہت سن رہی تھی وہ، پھر ہاتھ اٹھاتی تھی جیسے دعا پڑھ رہی ہوں. تو جب میں نے مکمل کی تلاوت آیات کی تو انہوں نے ایسے ہاتھ اوپر کیے جیسے نماز پڑھ رہی ہوں. تو میرے ماموں نے کہا کہ نماز پڑھو، تو میں نے پڑھنا شروع کر دی. میں نے اللہ اکبر کہی، دعا استفتاح پڑھی، تو ان کا ہاتھ بندے رہے مسلسل. پھر سورہ فاتحہ پڑھی، تھوڑی سی تلاوت کی، تو ماشاءاللہ یعنی وہ ہاتھ ان کے چیسٹ پہ ہی رہے. پھر مجھے تو بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے تہجد لگے ہوئے تھے. جی، دونوں ہاتھوں پہ آئی وی کی لگی ہوئی تھی، اور مگر انہوں نے ایسے مجھے لگ رہا تھا کہ تہجد پڑھی ہے انہوں نے. پھر فجر کے وقت بھی انہوں نے، میری کزن آلا، اس نے فجر کی نماز ان کو پڑھائی، 2 رکعت اس نے نماز پڑھائی ان کو. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میری ممانی آئی تھی تو کچھ کہہ رہی تھی نانی امت، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو پھر میری ممانی نے سمجھا کہ وہ کہہ رہی ہیں اذان ہو گئی ہے، اذان ہو گئی ہے. تو ہم نے کہا کہ امی جی آپ نے نماز پڑھ لی ہے. تو ان کو نماز کی ہی فکر تھی مسلسل. ممانی مریم، آپ کوئی بات شیئر کرنا چاہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امی جیسا میں نے شفیق کوئی ہستی نہیں دیکھی، حالانکہ میری ساس تھیں، لیکن بہت ہی شفقت، اور ہر وقت ان کی جو محبت تھی وہ ہمیں محسوس ہوتی تھی، اور بہت ہی پیار سے انہوں نے ہمیں رکھا. بلکہ بعض دفعہ میں یہ سوچتی ہوں کہ جتنا ان میں صبر تھا، کہ کیونکہ جب شادیاں ہو کے جاتی ہیں چھوٹی لڑکیاں اور کبھی دیر سے اٹھ رہے ہیں یا کچھ، کبھی انہوں نے ہمیں جھڑکا نہیں یا کوئی اعتراض نہیں کیا تھا. اور مجھے اب جیسے جیسے میری عمر بڑھ رہی ہے میں اس چیز کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں، کیونکہ کوئی ال فیلنگز نہیں تھی، یعنی کہ مجھے ان کی طرف سے بالکل بھی نہیں کہ کبھی انہوں نے مجھے ڈانٹا ہو یا کوئی اعتراض کیا ہو، بلکہ ہر وقت ان کو یہی ہوتا تھا کہ کس طرح میں مدد کر سکوں. ہم لوگ ڈنمارک میں تھے اور وہ ہمیں وزٹ کرنے آئیں، کچھ مہمانداری ہوتی تھی یا کچھ اوپر نیچے مہمانداری ہوئی. مجھے یاد ہے کہ میں برتن دھو رہی تھی اور میں ساتھ ساتھ رو رہی تھی، تو میرے پاس آ کے کھڑی ہو گئی کہ تو انہوں نے کہا پلیز تم بیٹھ جاؤ، میں برتن دھوتے ہوتی ہوں. لیکن مجھے ابھی تک وہ یاد ہے ان کی وہ ہر بات، ان کی ہر حلوہ بہت اچھا بناتی تھی اور مریم کو حلوہ پسند تھا. میری شادی ہوئی اور مجھے اتنی محبت سے انہوں نے اپنے پاس بٹھانا، اور ساتھ ہی وہ چولہے کے ساتھ ہی میری پیڑھی رکھ دینی. حالانکہ مجھے کرنے چاہیے تھے جو کام، انہوں نے کبھی
یہ نہیں کہا یا کوئی ان کی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی ہم سے. ان کو بس یہ تھا کہ میں کیا دے سکتی ہوں. اور ہماری دعا یہ ہے کہ ہم ان کی طرح گرو کریں, کہ ہم اپنے بچوں سے بھی کوئی ایکسپیکٹیشنز نہ ہو, کسی سے نہ ہو, بس یہ ہو کہ ہم کیا دے سکتے ہیں ان کو. بس اللہ تعالیٰ ان کی ہر چیز کو قبول کر لے. جی السلام علیکم. کافی عرصے سے میری کوشش ہوتی تھی کہ جمعے کے دن امی جی کے ساتھ کرسی رکھوں اور ان کے ساتھ ان کے ساتھ ہو میرا جمعہ. تو ایک تو سردیاں جب آئیں تو میں دیکھتی تھی کہ بیچاری ان کا وضو جیسے بار بار انہیں واش روم جانا پڑتا تھا, تو اس کونے سے وہ تیزی سے جاتی تھیں اور وضو کر کے پھر دوبارہ سے آتی تھی. تو میں نے انہیں کہا آپ ساکس پہن لیا کریں, تو کہتی ہوں میرے پاؤں جلتے ہیں. تو وہ سردیوں میں ان کا یہ ہوتا تھا کہ وضو کے لیے ان کو بار بار جانا ہوتا تھا, لیکن جمعے کے لیے پوری الرٹ. تو پھر میں انہیں عطر لگاتی ہوتی تھی تو بڑی آگے سے مجھے بڑی اسمائل دیتی تھی, تو میرا بڑا دل خوش ہوتا تھا. اور اس میں جو میں نے ان کے ساتھ نمازیں پڑھی اس میں انہوں نے میری غلطیاں بھی نکالی, جو مجھے بہت ہی میں سوچتی ہوتی تھی کہ ایک صالح انسان کے ساتھ بیٹھنے سے کتنا مجھے فائدہ ہو رہا ہے. اور آخری جمعہ جو انہوں نے یہاں پڑھا تو اس دن مجھے کچھ جانا تھا, ڈرائیور آ گیا ہوا تھا, تو میں اٹھنے لگی, مجھے کہتی ہیں 4 سنتا پڑھ کے جاؤ نا. تو میں نے کہا امی جی میں گھر جا کے پڑھ لوں گی. تو ماشاءاللہ خود بھی نماز کے اندر اتنی مستعدی اور کھڑے ہو کے اور اتنی اچھی طرح نماز کہ ان کا جو خشوع تھا نا وہ مجھے فیل ہو رہا ہوتا تھا ان کی نماز کا. الحمدللہ اس جمعے کو جو میں نے آئی تھی تو جب وہ ہاسپٹل میں تھی مجھے اتنی اداسی ہو رہی تھی اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ سارا ہال دیواریں سب اداس ہے کہ وہ نہیں ہے یہاں پہ. جو شخص مستقل نماز ایک جگہ پر پڑھتا ہے اور پھر وہ نہیں ہوتا تو فرشتے اس کو ڈھونڈتے ہیں. جمعے کے بارے میں ایک تھوڑا سا عرض کروں گی کہ ابھی جب جمعہ آیا, جب وہ بیمار تھی ہاسپٹل میں تھی, تو میری بہن آئی ساجدہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پوچھنے کے لیے. تو انہوں نے آپس میں ذکر کیا کہ جمعہ کتنے بجے ہے, تو ان کے کان میں جمعے کا لفظ پڑ گیا. انہوں نے سن لیا کہ آج جمعہ ہے, تو ہاسپٹل کے بیڈ پہ اتنی شدید تکلیف میں تھیں, اس کے باوجود ایک دم سے آنکھیں پوری طرح کھولی اور الرٹ ہو گئی کہ اچھا جمعہ ہے. اور ایک لمحے کے بعد انہوں نے پھر نماز شروع کر دی, اپنی طرف سے وہ جمعہ پڑھ رہی تھی. تو وہ پورے اشارے کیے, اس کے بعد رکوع سجدے کا اور پھر سلام پھیرنے کا پورا اشارہ کیا. اس کے بعد بھی کچھ پڑھ رہی تھی. تو پھر میں نے تھوڑی دیر بعد پوچھا مجھے آپ نے نماز پڑھ لی؟ تو کہتی ہے ہاں بس 4 فرض پڑھے ہیں. لیکن ان اتنا اہتمام کرتی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان جو نیک عمل کرتا ہے, صدقہ, صلہ رحمی, نیکی اور لوگوں سے احسان, اس کے دونوں پاؤں کے پاس ہوتے ہیں, یعنی قبر میں اس کی حفاظت کرتے ہیں. سر کے پاس سے کوئی چیز آنے لگتی ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں. دائیں طرف سے کوئی چیز آنے لگتی ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں. بائیں طرف سے آیا جاتا تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں. پھر دونوں پاؤں کی طرف سے کوئی چیز آنے لگتی ہے تو نیک اعمال, صدقہ, صلہ رحمی اور لوگوں سے اچھا سلوک, وہ کہتا ہے کہ میری طرف آنے کا کوئی راستہ نہیں. طبرانی کی روایت میں ہے آدمی کے پاس اس کی قبر میں آیا جاتا ہے, بس اس کے سرہانے کی طرف سے آیا جاتا ہے تو اس کو قرآن کی تلاوت دھکیل دیتی ہے. اب یہ نماز کے علاوہ قرآن کی تلاوت, آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ روزانہ کتنا قرآن پڑھتی تھی. جی سائدہ اپنی انسپریشن بھی بتاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ایک چیز اس لیے بھی آج کل امی جان سے زیادہ ذرا تعلق اس طرح سے رہا کہ میری مدر ان لا کا انتقال ہوا, تو اس پہ حالانکہ ایام 20 کے روزے تھے, آ کے بیٹھی رہتی تھیں, ہر چیز سنتی تھیں, اور میں کہتی تھی لیٹ جائیں, لیٹتی نہیں تھیں, بیٹھی پڑھتی رہتی تھیں, ملاقات کرتی تھیں. تو اس میں چھوٹی بہن نے ذکر کیا کہ آپ کی ساس کا انتقال تو بالکل ایسے ہوا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ بدھ والے دن تکلیف شروع ہوئی اور پیر کو انتقال ہوا. بس یہ بات انہوں نے سن لی اور پھر اس کے بعد یہ کہنا شروع ہوگی میں نے بھی سنت کے مطابق مرنا ہے. اور ایگزیکٹلی جس طرح میری مدر ان لا گو تھرو ہوئی اسی طرح سے جیسے لگتا ہے انہوں نے اس وقت دعا کی اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے وہ قبول کر لی. اور ہم بہنوں دونوں کو یہ تھا کہ انہوں نے نا پیر کو چلے جانا ہے, یعنی دل میں تھا. اب میں شروع سے سب کو ایسے بتا رہی تھی کہ ایسا دیکھو ہو سکتا ہے. تو بہرحال
ایک تو یہ بہت زیادہ شوق. میں بچپن سے سنتی آتی تھی کہ امی جی نا صبح صبح اگر کوئی چیز ہوتی ہائے میری منزل رہ گئی ہے، میری منزل رہ گئی. تو ایک دن میں نے بٹھا لیا، میں پوچھا امی جی آپ منزل کیا ہوتا ہے نا؟ تو پھر انہوں نے مجھے ایک دن بتایا کہ میں بہت بیمار ہو گئی تھی جس میں ان کے کڈنیز فیل ہو گئے، اور اس میں انہیں کسی نے بتایا بی بی آپ نا 7 قرآن پڑھیں اور 7 دن میں مکمل ہوتا نا قرآن، اس طرح پڑھیں. پھر انہوں نے اپنی روٹین بنا لی کہ میں منزل پڑھوں، اور یہ میری بہت بڑی جو ہے انسپریشن تھی کہ میں بھی ایسے قرآن پڑھ سکوں. پھر ان کے روٹین میں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کی تلاوت رہی. پھر جب وہ بیمار ہوئی، ابھی جب کمر کی بہت تکلیف ہوئی، تو سورۃ البقرہ انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی. ان کو یہ ہوتا تھا کہ یہ بادل کے 2 سائے ہوں گے، حشر والے دن میرے اوپر ہوں گے، اور میں یہ اس کو اپنی زندگی کا جب بھی آپ دیکھیں کہ لیٹی یا ان کے ہاتھ میں سپارہ ہوتا، میرے گھر بھی آتی نماز پڑھ کے اگر کوئی نا پاس بیٹھا ہوتا اپنا سپارہ کھول لیتی اور سورۃ البقرہ جو ہے اس کی تلاوت شروع کر دیتی. یہ نہیں ہے کہ صرف وہ، بلکہ ریگولر قرآن کی تلاوت جب تک ہمت رہی وہ منزل بھی ساتھ پڑھتی رہی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران بھی پڑھتی رہی. تو اس سے پھر جب میں نے بھی وہ سلسلہ شروع کیا تو مجھے پوچھتی تھی اچھا تو کتنا پڑھے ہے، یعنی ایک ہوتا نا کہ آپ کتنا پڑھ رہی ہو، کیا کر رہی ہو، اور اچھا تسبیح پہ کیا پڑھ رہی ہو. یہ جو شوق تھا نا ان لوگوں کا، مدر ان لا کا بھی اور میری امی کا بھی، کہ یہ کیا ہے تاکہ میں بھی یہ اتنا کر سکوں. تو اللہ تعالیٰ ان کی اس چیز کو، میں ان کے پاس ہاسپٹل میں بیٹھی قرآن پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہی ہوتی تھی یا رب العالمین، یہ میں نے اپنی ماں سے یہ چیز انسپریشن لی ہے کہ کثرت سے تلاوت کرنا، آپ قبول کریں اور اس کا اجر ان تک ضرور پہنچائیں کہ میں نے جہاں سے لی ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائیں.